بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یقین کے ساتھ پھر اس پر جمے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی ہم سب کو بہت بڑی دولت ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناکام ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں اللہ کی ذات ہے، اللہ خالق و مالک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان کے معنی آتے ہیں یقین کے، اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عام حالات میں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں۔ صحیح ایمان کا پتہ آزمائشوں کے وقت چلتا ہے۔ اس آیت میں بیان کرنے کا مقصد اور جو حکم دیا گیا ہے، جو ہدایت دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ صحیح ایمان کا آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں اس وقت پتہ چلے گا تب آپ کے اوپر حالات آئیں گے، تب سسٹم آپ کے خلاف ہو اور آپ کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہو، آپ کی شناخت کو دیکھ کر آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے وقت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کفر کی زبان بولنے لگتے ہیں، شرک کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب ایسے حالات آئیں اور ایسے حالات میں اپنے آپ کو آپ ثابت قدم رکھیں گے تب آپ کے ایمان کی پہچان ہوگی کہ ہاں واقعی ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بلا شبہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں۔ صحابہ کے واقعات سے یہ معلوم ہوا، اور حالات آتے ہی اسی لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر رہے تو اور جہاد کا حکم نہیں آیا، فرضیت نازل نہیں ہوئی اور حالات صحابہ پر نہیں آئے، تو منافقین اور اہل ایمان سب ساتھ تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنگ مسلط کی، حالات آئے، تو آپ دیکھیں غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، تو بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے اور لمبے لمبے دعوے کرتے تھے کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جانیں دے دیں گے، لیکن جب مال خرچ کرنے کا موقع آیا، جان دینے کا وقت آیا تو وہ چھوڑ بیٹھے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ حالات ہم اسی لیے لوگوں پر، قوموں پر لاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی ان کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر مسائل ہیں، حالات ہیں، اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر، ایک کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح سے اور مختلف مقامات پر ٹارگیٹ اہل ایمان کو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہی آزمائش کا وقت ہے اور یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ ہمیں اس وقت میں ثابت قدم رہنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ ہاں انشاءاللہ یہی دین غالب ہوگا اور ہم ہی حق پر ہیں، اور ہم خود بھی یہ بات سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں جو اپنے ماتحت ہیں کہ دین اسلام ہی ہمارے حق میں بہتر ہے اور یہ انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام سازشوں سے محفوظ فرمائے اور امتحانات کے وقت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔